بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں میاں جو ہے وہ کسی چیز کو منع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیگمیں جو ہوتی ہیں بیگمات وہ چاہتی ہیں کہ ان کو اس چیز کی اجازت دی جائے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے میاں کی اتباع کر کے چلیں تو اور آپ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو، تو سب سے پہلے اگر کوئی چیز آپ کو منع کی جا رہی ہے تو سب سے پہلے اس کو بیٹھ کر کے سوچیں، ٹھیک ہے نا؟ دنیاوی اعتبار سے اللہ نے عورت کو مرد کے تابع کیا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد سے کمتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ کمتر سے مراد یعنی کہ مرد و عورت برابر ہیں، آخرت میں بھی مرد و عورت برابر ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے اللہ نے عورت کو تھوڑی سی کم حکمت دی ہے، تھوڑی سی کم جو ہے وہ سوچ سمجھ دی ہے۔ تو ضروری ہے کہ اب کسی کو بڑا بنا کے چلا جائے، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم کسی اسکول میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک پرنسپل ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب فیصلے لیتی ہیں۔ اسی طرح گھر میں بچوں کو پالنے کے لیے جو بڑی ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، ہاں، جو بچوں کو لے کے چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی کام میں، جیسے ہم جماعت وغیرہ میں، اگر سنا ہو لوگ جماعت وغیرہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک امیر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ اگر انسان کو چلنا ہے تو جب بھی دو انسان آپس میں ملیں گے تو کسی ایک کو بڑا بنا دیا جائے گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دونوں مشورے سے چلتے ہیں۔ بڑا جو ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہے تو وہی ہمیشہ اپنی چلائے گا۔ تو میں یہ بات مانتا ہوں کہ میاں کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کی بات رکھے اور اس کو مان کے چلے، تبھی زندگی چل سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے اب یہاں پہ چونکہ عورت ماتحت ہے مرد کے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ مرد کی بات مان کے چلے، ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی اگر بہت شدید غصہ آ رہا ہے تو مرد سے سمجھ لے۔ اچھا، اب میں یہاں پہ ویڈیو کے بیچ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا، اور جو ہے وہ کمنٹ میں آپ مجھے جو ہے سجیسٹ کر سکتے ہیں اگلا ٹاپک۔ میں اپنے یہاں پہ تھوڑا سا انٹروڈکشن کراتا چلوں کہ میرا نام ذیشان ہے، اور مجھے جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کرنا ڈیلی بیسس پہ اچھا لگتا ہے۔ تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ دیکھیں، اگر وہی والی بات کہ تھوڑا سا حکمت ہوتی ہے مرد کی ہر بات کے اندر، کیونکہ ایک تو قدرتی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے حکمت کے اعتبار سے مرد کو، اور اللہ نے چونکہ یہ نظام بنایا ہے کہ مرد کے تابع عورت ہے اور مرد کے تابع اس کا پورا خاندان ہے، تو اللہ نے چونکہ مرد تابع ہے تو اس وجہ سے اس کو تھوڑی سی حکمت، ایک صلاحیت قدرتی طور پہ دی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بنسبت عورت کے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں تو مرد کو گھر سے باہر نکالا ہے۔ تو جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، 10 طرح کے لوگوں سے ملتا ہے اور پھر 10 طرح کے ماحول کے بارے میں وہ جانتا ہے، لوگوں سے سنگن ہوتی ہے اس کو، اور وہ مساجد میں بھی جاتا ہے، علماء کرام کے پاس بیٹھتا ہے، تو وہاں سے بیان سنتا ہے۔ وہاں سے دین کے اعتبار سے مرد جو ہے وہ عورتوں کے مقابلے میں دین کے تھوڑے سے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں بیان وغیرہ سن لیا، تعلیم ہوئی وہ سن لی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتیں دین میں پیچھے ہیں، عورتیں بھی مرد کے دین میں برابر ہیں، بلکہ بعض اوقات تو عورتیں دین میں مردوں سے سبقت لے جاتی ہیں۔ تو مقصد میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تو وہ چونکہ دین کے قریب ہوتا ہے تو وہ پھر بعض اوقات مسائل سن رہا ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے علم میں بات آ رہی ہوتی، چھوٹ پٹ، تو اس طریقے سے معذرت کے ساتھ، تو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا دین کے قریب ہوتا ہے۔ تو پھر اب جب بات آتی ہے گھر کے اندر فیصلے کے لیے، اب کوئی بھی بات آ رہی ہے بعض اوقات، یا یہ کہہ لو کہ کبھی کبھی مرد اپنی انا کے لیے بھی جو ہے کوئی بھی فیصلہ سنا دیتا ہے، اگرچہ اس میں دینی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، گھر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی مرد ٹینشن میں بھی ہوتا ہے، تو عورت کو ایسے موقع پہ چاہیے کہ وہ مرد کا بالکل ساتھ دے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو بات یہ ہے کہ اکیلے عورت نہیں رہ سکتی، اکیلے مرد نہیں رہ سکتا۔ جب اکیلے عورت نہیں رہ سکتی، مرد نہیں رہ سکتا، اب جب دونوں ساتھ رہیں گے تو اس میں اللہ نے مرد کو ثالث بنایا، تو مرد کی بات سننی پڑے گی نا، اور مرد کی ماننی پڑے گی، اور اس طریقے سے بعض اوقات مرد اگر اپنی انا کے لیے بھی کہہ رہا ہے تو وہ بھی ماننی پڑے گی اور وہ بھی سننی پڑے گی۔ یہ بات میں مثال اس طرح دے کے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ جیسے والدین ہیں ہمارے، جب والدین ہمیں بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ہمیں ڈانٹتے ہیں تو ہمیں ان کی سننے کو اللہ نے کہا ہے نا، کہ کچھ بھی ہو جائے کہ اپنے والدین کو اف نہ کرو۔ کیونکہ وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس دوران والدین جو سمجھاتے ہیں وہ بات ماننے والی ہوتی ہے۔
یہاں پہ اسی طریقے سے تھوڑی سی مشابہت مرد کی ماننے میں بھی آ جاتی ہے کہ بعض اوقات چونکہ اب مرد باہر جا رہا ہے کمانے کے لیے، ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ باہر جا کر کے کمانا بہت مشکل ہے. آج کے دور میں حلال کمانا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ نہ پوچھیے، بس بہت مشکل ہو گیا حلال کمانا. ہمیں بظاہر لگتا ہے دکانداروں میں اڑوس پڑوس جہاں پہ آپ کے میاں کام کرتے ہیں ان کا اڑوس پڑوس بہت حلال کما رہا ہوگا، ہمیں ایسا لگتا ہے. لیکن لوگ کس کس طریقوں سے دوسروں کو بلیک میل کر کے کما رہے ہیں، میں آپ کو ایک دو مثال دے دیتا ہوں. ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ میں جہاں کام کرتا تھا ہمارے پڑوس کے اندر ایک کام کرتا ہے آدمی، بڑا اچھا کام، بہت بڑا کام، پٹھان ہے. انہوں نے پہلے لوگوں کو ادھار دینا شروع کیا. ادھار دینے کے بعد جب وہ ہو گئے کہ ہاں یار مجھے ادھار مل رہا ہے، ان کو خوب ادھار کے شکنجے میں گھیرا اور اس کے بعد بل میں اپنے ریٹ لگانے شروع کر دیے، اپنی مرضی سے ریٹ لگانے شروع کر دیے ایک آئٹم کے، یعنی کہ 1.5 یعنی کہ ریٹ لگانے شروع کر دیے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے پہچان بھی جاتے ہیں کہ یار اب میرے ساتھ یہ زیادتی کر، لیکن چونکہ وہ ادھار کے نیچے ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے بہت زیادہ میں نے دیکھا ہمارے ایک عزیز ہماری برادری کے، لیکن ہم ان کو کچھ مال دیتے تھے، تو جب مال ہم ان کو دیتے تھے تو پیمنٹ کا واری آتی تھی، ہم ان کو پیمنٹ دیتے تھے، پرچے میں وہ پیمنٹ لکھ دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ پیمنٹ ہے، آج کی وہ پیمنٹ دیتے تھے. تو پہلے پرچہ دیتے تھے ان کو، پرچے میں وہ لکھتے ہیں آج کے 2000 3000 5000، اور پھر وہ 5000 وہ پیمنٹ پرچے میں لکھ دیا کرتے تھے. تو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں گیا اس طریقے سے، تو انہوں نے پیمنٹ لکھی اور اس کے بعد سب سے اوپر جہاں پہ پیمنٹ لکھی جاتی ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی طرف سے اور پیمنٹ لکھ دی جو کہ انہوں نے مجھے پیمنٹ نہیں دی تھی. اچھا میں آ گیا، مجھے علم میں نہیں تھا، میں اپنے بھائی کو میں نے وہ پرچہ دیا تو بھائی نے بولا بیٹا آپ نے دیکھا اس نے یہ اوپر پیمنٹ لکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ دیکھیں. کہنے لگے کہ انہوں نے ابھی اوپر پیمنٹ الگ سے لکھ دی ہے جو کہ انہوں نے پیمنٹ دی ہی نہیں، انہوں نے جو پیمنٹ دینی شروع کی تھی بھائی فلاں فلاں تاریخ کو. بہرحال میں ان کے پاس گیا، انہوں نے بولا اچھا، اور خود ہی انہوں نے جو ہے وہ کاٹ دی لے کے. مطلب یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کافی یعنی کہ دیندار گھرانے سے بھی کہہ سکتے ہیں، دیندار تو نہیں کہیں گے، خیر وہ اچھے گھرانے سے تھے، ہماری برادری کے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ یہ کام کیا. میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ لوگ آج کل جو ہے نا وہ غلط کو غلط نہیں سمجھ رہے. تو اگر آپ کا شوہر، آپ کے میاں اگر حلال طریقے سے کما رہے نا تو خدا را بہت ان کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ آپ کو، آپ کی اولاد کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا رہے ہیں، جہنم کی آنکھ سے بچا رہے ہیں. اس وقت کمانا بہت مشکل ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو گھریلو اعتبار سے وہ کسی چیز سے منع کر رہے ہیں تو آپ مان لیں. میں یہ ساری اتنی لمبی تمہید میں نے جو باندھی وہ اس لیے باندھی کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتانے والا ہوں. چھوٹی سی بات ہے، لیکن مجھے کسی عزیز نے مجھ سے کہا کہ ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے کہا کہ اب باہر سے گھر میں کچھ بھی نہیں آئے گا، ایک ڈبل روٹی بھی نہیں آئے گی اور پاپے کا پیکٹ بھی نہیں آئے گا. جو لانا ہے وہ گھر میں لا کے کھاؤ، جو لانا ہے گھر میں بنا کر کے کھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اب گھر میں پراٹھے وراٹھے بناتی ہوں یہ وہ، اب کبھی کبھی دل ہوتا ہے بھائی باہر سے ڈبل روٹی لے آئیں. تو ان کے میاں نے منع کیا، حالانکہ ان کے میاں اچھا کماتے، ٹھیک ہے نا، اچھا کماتے، کوئی برے حالات نہیں ہیں. لیکن میں نے ان کو یہ بات کی یار ہو سکتا ہے کوئی کاروباری ٹینشن ہو سکتا ہے کوئی بات ہو جس وجہ سے وہ یہ فیصلہ سنا رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن جو ہے ان کا چھوٹا بیٹا باہر سے ڈبل روٹی لے آیا اٹھا کے، ٹھیک ہے، 75 روپے کی ڈبل روٹی ہو، وہ ایسی دن میں 10 ڈبل روٹیاں خرید سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ناشتے میں. لیکن ان کی ایک سوچ تھی کہ بھائی ڈبل روٹی گھر میں نہیں آئے گی، اور وہ ایسے پرانے زمانے کے دقیانوسی خیالوں کے نہیں ہیں، وہ آج کل کے، ان کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے، 35-38 کے اندر ہوگی، تو ینگ ہے کافی. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو تھپڑ مارا کہ جب میں نے منع کیا تھا ڈبل روٹی نہیں آئے گی باہر سے تو تم ڈبل روٹی کیوں لے کے آئے ہو. تو یقین جانا ان کی بیگم نے مجھے یہ بات بولی کہ اب بتائیں کہ اس میں کیا کروں. میں نے ان کو یہ بات بولی کہ دیکھیں، انہوں نے اگر کہہ دیا نا، بعض اوقات مرد باہر کے کمانے کی وجہ سے یا ٹینشن کی وجہ سے وہ اس طریقے سے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے فکر نہیں کرنی، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے جو ہے وہ اتباع میں کہنا ہے جی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی. دیکھو سوچا جائے تو تھوڑی غصہ آنے والی بات ہے، آپ کو بھی غصہ آئے گا یار ایک ڈبل روٹی نہیں منگوا سکتے، یار ایک جو ہے وہ پاپی کا پیکٹ نہیں منگوا سکتے، آپ نہ اس طرح بولیں. میں آپ کو اس بندے کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں، جن کی وہ میں بات بتا رہا ہوں. جس آدمی نے ڈبل روٹی لانے میں اپنے بچے کو مارا، وہ شخص جو ہے پہلے کرتا تھا جاب، ٹھیک ہے،
تو اس کی جاب کے اندر اس کی جو سیلری تھی وہ 1,00,000 1,50,000 پونے 2,00,000 سیلری اس کی ہوگی، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن وغیرہ ہے تو ان کی جو ہے وہ رک گئی، سیلری وغیرہ رک گئی، اور ان کا کام جو ہے وہ ان کو جاب سے نکال دیا گیا۔ پھر انہوں نے اپنا کام شروع کیا اور الحمدللہ وہ کافی جو ہے الحمدللہ وہ کافی ویل سیٹ ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے آس پاس کما رہے ہوں گے۔ تو ان کی جو جاب ہٹ گئی، تو اب جاب جب دوبارہ لگی تو وہ برابر سرابر چھوٹے بات مطلب ان کو جاب ہونا نہ ہونا برابر ہوگی، کیونکہ وہ اپنا کچھ نہ کچھ ارن کر رہے تھے، اور وہ بہت عرصے سے اپنی بیگم کو کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میری جاب چھوٹ جائے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ اچھی پوسٹ پہ تھے۔ جب ان کو پہلی بار ہٹایا گیا تو ان کی کمپنی نے ان کو دوبارہ بلا لیا، وہ بہت بڑی پوسٹ پہ تھے، پھر ان کی بہرحال سیاست وغیرہ کی کمپنی نے ان کو ہٹا دیا۔ تو میں نے ان کو بات کہی کہ دیکھو اس شخص نے ساری زندگی جاب کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں سب سے پہلے سوچنا پڑتا ہے پس منظر کسی بھی بات کا، پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ان کے میاں نے پہلے جو ہے وہ ساری زندگی جاب کی ہے، لیکن ان کا ذہن بے شک بنا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، لیکن پریکٹیکل جب بندہ جاتا ہے تو اس کو تب پتہ چلتا ہے کہ یار واقعی میں کہاں کھڑا ہوں۔ ایسے بندہ کچھ بھی سوچ لے، لیکن اس کا ذہن چونکہ نہیں بنا ہوا ہوتا، پریکٹیکلی نہیں کیا ہوا تھا اس نے، ذہن بے شک بنا ہوا تو وہ ورک نہیں کرتا اتنا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو پہلے انہوں نے جو ہے وہ جاب کی تھی، صحیح ہے، اب وہ آئے پریکٹیکل لائف کے اندر، اب ان سے شاید کمایا نہیں جا رہا ہوگا یا کمایا جا رہا ہوگا، وہ ابھی بھی اتنے کما رہے ہوں بے شک، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص آپ کو منع کر رہا ہے، آپ کا شوہر منع کر رہا ہے، تو چونکہ وہ آپ سے بڑا ہے یا چونکہ اس کے پاس بہت کمانے کی باہر کی ٹینشن ہے کہ حلال طریقے سے کس طریقے سے کمائیں، تو یہ بہت ایک مشکل عمل ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی شخص بلا وجہ ضد میں آ کے بھی کچھ کہہ رہا ہے تو آپ کا کام ہے آپ اس کو مان لینا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ڈبل روٹی نہیں کھائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اگر آپ کا بچہ ڈبل روٹی نہیں کھائے گا تو آپ کا گزارا ہو جائے گا، آپ گھر میں کوئی ایسی چیز بنا لو۔ میں کہتا ہوں ڈبل روٹی سے زیادہ 10 گنا زیادہ اچھی چیز ہے گھر میں پراٹھے بنا کے کھاؤ، کم گھی والے، وہ زیادہ بہتر رہتے ہیں، گندم کے آٹے کے، اس میں تھوڑا سفید آٹا ملانا چاہے ملا لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گھر میں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بنا کے آپ کھلائیں۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھیں اس میں نا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں آپ سر آنکھوں میں دیکھو، وہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے نا، میں نے ان کو کہا کہ دیکھو وہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ آپ کھانا ہی نہ کھائیں، سرے سے ناشتہ کم کریں، آپ ناشتہ جو ہے چائے اور تو ایک ٹوسٹ کا کریں، یا وہ آپ کو کہیں بھائی ناشتے میں جو ہے چائے اور جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کیک کا پیس ڈبو کے کھاؤ، بس میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر وہ ایسی بات بولیں پھر تو زیادتی ہے۔ اگر وہ آپ کو کھانے پینے میں نہیں روک رہے، میں نے ان سے پوچھا کیا وہ آپ کو کسی چیز پہ روک رہے ہیں کھانے پینے پہ، انہوں نے کہا نہیں مجھے کسی چیز پہ انہوں نے نہیں روکا ہوا، حالانکہ وہ میں جانتا ہوں ان کو، وہ بہت اچھا کھانا پینا گھر میں اپنے بچوں کو بہت اچھا کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ جو ہے وہ مطلب پھر ان کی بات مانیں۔ تو میں لمبی ہو گئی ویڈیو تھوڑی سی، لیکن میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ کے شوہر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی فلاں کام کر لو، تو بے شک ہو سکتا ہے وہ اپنی ضد میں آ کے، اپنی انا میں آ کے، ایک ہم بازاری لینگویج میں کہتے ہیں، بازارو لینگویج میں، کہ بھائی ٹسل میں آ کے اگر وہ کوئی کام کہہ رہے تو آپ مان لیں، کوئی بات نہیں، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کل اس میں آپ کے لیے اللہ خیر ڈال دیں گے، کل اللہ آپ کے لیے اس کے لیے کوئی اچھا حل نکال دیں گے، کہ آپ کے لیے کچھ اس کا نعم البدل نکل جائے گا، کہ کل کو آپ کو وہ چیز کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو یہ بات ہے آج کے لیے فی الحال، اور امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور یہاں پہ ایک دوبارہ سے پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ بھائی کل کیا ٹاپک ہونا چاہیے، میں جو ہے تمام تر کمنٹس پڑھتا ہوں، ان کے جواب دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں اپنا تعارف کرا دوں، میرا نام ذیشان ہے، اور میں جو ہوں وہ ویڈیوز بناتا ہوں، لوگوں کو گائیڈ کرنا جو ہے مجھے بہت پسند ہے۔ تو یہاں پہ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے لوں گا اجازت، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ نے قربان۔